مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ لوگ جتنا بھی دل چاہے دکھایا کریں، اتنا یاد رکھا کرو، جب اللہ کے بندے ہم کو توڑتے ہیں کہ ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اس کو یاد نہیں کرتے۔ اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بولتا۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس وفادار دوست ہوتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے، پریشان مت ہو، کیونکہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے روشنی تم ہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ بڑھاپے میں تم بھی ان کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو صرف اللہ ہے۔ تم اسی کے آگے جھکو اور وہ تم کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ تم خود ہی اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک سب کچھ لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا کہ جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر اور چاہت ہو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی نشانی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو کہ اس کا بدلہ تمہیں برائی ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہارا دل کسی کے ساتھ گلے لگ کر رونے کو کرے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ
کہ دوسروں پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارے، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میری مرضی ہے کہ اور جب قبول نہ ہو میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ شخص کیسے ظاہر ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن خدا ہو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے۔ دوست کے احساس پتھر پہ لکھو تاکہ اسے کوئی مٹا نہ سکے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا وہ تمہارا ہنر۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے کہ جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کے بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے۔ بے شک آپ کا یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اپنے دوست کو بس اتنے ہی راز بتاؤ، کل کو وہ تم سے دشمنی پر اتر آئے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے کہ تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہوتے ہیں اور نہ ہم اچھے۔ اپنی زبان ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ تمہاری عزت کرتا ہو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔